نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ 28 سورہ ملک رکو 1 آیت نمبر 1۔ تبارک الذی بیدہ الملک، لفظ تبارکہ برکت سے مشتق ہے جس کا معنی ہے بڑھنا اور زیادہ ہونا۔ لفظ تبارکہ جب اللہ کے شان میں بولا جائے تو بمعنی بلند، بالا اور برتر ہوگی، جیسا کہ اللہ اکبر ہے۔ بیدہ الملک اے بقدرتہ الملک، قرآن کریم میں جا بجا جگہ جگہ لفظیت بمعنی ہاتھ استعمال ہوا ہے اردو زبان میں، اور ید کا اردو ترجمہ یقیناً ہاتھ ہی ہے، پشتو میں ہاتھ لاست، لیکن چونکہ ید مثلیات میں سے ہے، جسم اور اعضاء سے متعلق ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ لا مثل لہ ولا مثال لہ۔ اللہ رب العالمین مثل سے مبرہ ہے، منزہ ہے، لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ کی مثل کا مثل بھی نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے۔ اللہ رب العالمین جسمیت سے، اعضاء سے بلند ہے، بالا ہے، برتر ہے، اور ظاہر ہے کہ لفظیت متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کی تعریف مارتون بابا رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ ظاہر غیر مراد، مراد غیر ظاہر، اور متشابہات دو قسم پر ہے۔ ایک قسم وہ ہے نوع لا یعلم معناہ اصلا، ایک قسم وہ ہے جس کا کوئی لغوی معنی، اصطلاحی معنی نہ کوئی مراد معلوم ہے، کالمقطعات، جیسا کہ حروف مقطعات ہے۔ اور دوسرا قسم متشابہات کا وہ ہے کہ لا یعلم معناہ لیکن لا یعلم مرادہ، معنی تو معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں ہے، جیسا کہ استواء علی العرش ہے، ید ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے متشابہات کے حوالے سے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تلاوت ضروری ہے، نماز کے اندر بھی ضروری ہے، نماز کے باہر بھی ضروری ہے، البتہ اس کے معنی، مفہوم اور اس کے کیفیت اور حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کے مراد صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے۔ البتہ سورہ آل عمران کی آیت والراسخون فی العلم عطف کیا جائے الا اللہ پر، یعنی وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وقف کی صورت میں تو اللہ عالم بمراد ہی ہوگا، اور اگر والراسخون فی العلم عطف کرے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون فی العلم پر، تو ظاہر ہے کہ معطوف معطوف علیہ حکم میں متحد اور ذات میں متغیر ہوتی ہے۔ تو جو حکم الا اللہ کا ہے وہ راسخون فی العلم کا ہے، تو راسخین فی العلم مضبوط علم والے وہ تعویل کرتے ہیں، اور وہ بھی بعض آیاتوں میں، بعض الفاظ میں، مثلا تبارک الذی بیدہ ہے تو بیدہ کا ترجمہ بقدرتہ سے کرتے ہیں، جبکہ استواء علی العرش کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ البتہ بعض اکابر اہل علم مفسرین ترجمہ کرتے ہیں اور بہترین ترجمہ کرتے ہیں، ہمارے مشائخ کرتے ہیں کہ ثم استوى علی العرش
پھر متوجہ ہوا عرش کی طرف، اور ظاہر ہے کہ استوا کا صلہ جب الہ واقع ہو جائے تو بے معنی قصد، ارادہ اور توجہ کے ہوتی ہے۔ وعلی کل حال قرآن کریم کی آیات متشابہات ہو، محکمات ہو، ہمارا اس پر کامل و مکمل ایمان ہے، اور البتہ متشابہات کے کیفیت حقیقت اللہ کو معلوم ہے، اس کے درپے ہونا یہ بھی درست نہیں ہے۔ محکمات پر عمل کرنا چاہیے، جبکہ متشابہات کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ ہم فتنے کو پروموٹ نہیں کر سکتے، فساد کو ہم پروموٹ نہیں۔ وہ محکم واضح الدلالات احکامات ہے، آیات ہے، آیات مبینات ہے، اس پر ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ متشابہات کے علم تدقیق اور تحقیق میں پڑھنا جو ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم وہ کام کریں جو عالم انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، فلاح و صلاح کے لیے، کامیابی کامرانی کے لیے مناسب ہو۔ آیات مذکورہ میں تبارک الذی میں 4 صفات کا دعویٰ ہے۔ نمبر 1 اللہ کا وجود، موجود ہونا۔ نمبر 2 اللہ رب العالمین انتہائی درجے کے صفات کا مالک ہے۔ نمبر 3 ہر قسم کے نقص نقصان سے مبرہ ہے، منزہ ہے، تمام مخلوقات سے بلند ہے، بالا ہے، برتر ہے۔ نمبر 3 آسمان اور زمین پر اللہ ہی کی حکومت ہے۔ اور نمبر 4 اللہ رب العالمین کن فیکون ذات ہے، قادر مطلق ذات ہے، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 4 دعوے ہیں پہلے آیت میں۔ پھر اگلی آیتوں میں اس دعووں کی دلائل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پوری کائنات و مخلوقات کے مختلف انواع اصناف اللہ تعالی کے وجود، توحید، کمالات قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اشرف المخلوقات عالم انسانیت کو لیجئے، ان کے تخلیق کو لیجئے کہ انسانیت کے تخلیق کے وجود میں دلائل قدرت موجود ہے۔ وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر آسمان کے تخلیق اور اس کے فوائد و ثمرات اور آسمان پر غور و فکر کا بیان فرمایا، اور فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ پھر زمین کی تخلیق اور اس کے فوائد و ثمرات اور زمین پر غور و فکر تدبر کے متعلق فرمایا والذی جعل لکم الارض ذلولا، والذی جعل لکم الارض ذلولا۔ پھر آسمان اور زمین کے مابین جو فضا ہے، اس میں رہنے والے مخلوق پرندوں کا ذکر فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم۔ تو یہ 4 دلائل ذکر ہوئی۔ الغرض پوری صورت میں اللہ رب العالمین کی وجود، توحید، الوہیت، کمال قدرت پر کائنات عالم سے، مشاہدہ سے دلائل پیش کرنا ہے، اور ضمناً ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، کفار کو سزا ہے، مومنین کو جزا کا ذکر ہے۔ تو فرمایا تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے قبضے قدرت میں ہے، حکومت بیدہ ہے بقدرتہ، جس کے قدرت میں ہے، الملک حکومت، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة اللہم وفقنا لما تحب وترضى وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔